آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 6واں باب پہلی آیت سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستی کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرنا، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند میں عزیز بھائی بہن، آج سے ہم اپنے روزوں کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ جو روزے کے دن ہیں یہ بڑے دن کی عبادت کے بعد، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو بڑا دن ہوتا ہے ہم بڑی عقیدت کے ساتھ اور
شاپنگ. تو بڑا دن ہم بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، اور بڑے دن کے بعد جو بڑی عبادتوں میں ایک بڑی عبادت جو ہم بڑی عقیدت اور سنجیدگی کے ساتھ مناتے ہیں، وہ ہے راکھ کے بت کی عبادت. اور جو ہمارے روزوں کے ایام ہیں، ہم اسے بڑی عقیدت اور سنجیدگی کے ساتھ مناتے ہیں. اور اس عبادت میں نہ صرف کیتھولک لوگ عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، بلکہ روزوں کے دوران ایش وینسڈے اور جمعے کی عبادت میں ہمارے پروٹسٹنٹ لوگ بھی عقیدت کے ساتھ کیتھولک چرچ میں آتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات. کچھ لوگوں کے بارے میں روزوں کے ایام میں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں سوال بھی ابھرتے ہیں. مختلف قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں، اور کچھ کرسچینٹی میں لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ایام کی مخالفت بھی کرتے ہیں. آج ہم راکھ کے بت پر کلام مقدس کی روشنی میں اس کی اہمیت کو دیکھیں. آج چونکہ راکھ کا بت ہے، راکھ کے بارے میں ہم پرانے عہد نامے میں کچھ حوالہ جات کے ساتھ کچھ باتوں پر غور کریں گے، اور اس تلاوت کا یا اس آیت کا جو پیغام ہے ہم اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہم پرانے عہد نامے پر بھی غور کریں گے، اور پھر یسوع مسیح جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں ہم اس پر بھی غور کریں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرانے عہد نامے کی. پرانے عہد نامے میں ہم 4 واقعات پر غور کریں گے جو مختلف موقعوں پر لوگوں نے اپنے سروں میں راکھ ڈالی، اور اس راکھ کا پیچھے کوئی مقصد ہے. تو ہم 4 پرانے عہد نامے سے حوالہ جات پر غور کریں. پہلا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب اس کے 30ویں باب کی 19ویں آیت. جب انسان نے گناہ کیا اور گناہ کی جو سزا ہے وہ موت ہے، اور خدا نے کیا کہا کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. جس مٹی سے تو بنایا گیا ہے اس مٹی میں واپس چلا جائے گا. تو یہ ہے انسان کے گناہ کی سزا. اور یہ آیت ہمیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹی ہے، خاک ہے، اور خاک میں وہ واپس چلا جائے. تو یہ آیت ہمیں ہماری موت کو یاد دلاتی ہے. تو جب ہمارے ماتھوں پر، پیشانی پر راکھ لگائی جاتی ہے تو یہ راکھ ہمیں اپنی موت کو یاد دلاتی ہے. تو ہمیں کبھی بھی اپنی موت کو بھولنا نہیں چاہیے. جو ہماری زندگی میں ایام ہیں ہمیں کبھی بھی اسے بھولنا نہیں چاہیے. زندگی میں آنے والا دن، مہینہ، سال، یہ ہماری زندگی میں ایک کمی کا سبب ہے. تو پہلا حوالہ ہم نے سنا تکوین کی کتاب میں، اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. یہ ہمیں ہماری موت کو یاد دلاتا ہے. دوسرا حوالہ ہم دیکھتے ہیں ایوب نبی کی کتاب، اس کا 42واں باب اور اس کی 6 آیت. تو ہم حوالہ جات تو نہیں پڑھیں گے، لیکن اس آیت میں لکھا کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے، ایوب نبی جو ہے وہ اپنی توبہ 2 باتوں پر کرے. میں خاک اور
راکھ میں توبہ کرنا۔ تو اس آیت کا ہم جو پس منظر دیکھتے ہیں کہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے اوپر بیماری ہے یا گھر میں مشکل ہے تو یہ میرے گناہ کی سزا ہے۔ اگر میں کسی مشکل کا سامنا کر رہا ہوں تو یہ میرے اوپر کچھ بھاری کام ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی کے لیے وہ اپنی توبہ کا چناؤ خود کرتا ہے۔ اس کا خاک میں بیٹھنا یہ توبہ کی علامت ہے۔ تو ایوب نبی کی کتاب جو ہے، اس کتاب میں جو خاک ہے وہ توبہ کا پیغام دیتی ہے۔ تیسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں دانیل نبی کی کتاب، اس کا 9واں باب اور تیسری آیت۔ اس آیت میں لکھا کیا ہے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں۔ دانیل نبی کا ٹاٹ اوڑھنا، تو یہ جو لباس ہے ٹاٹ، اس نے ٹاٹ کا لباس بنایا اور خاک پر بیٹھ جانا۔ دانیل نبی جو ہے یہ ایک نیک شخص ہے، اور ایک نبی کا ٹاٹ اوڑھنا اور پھر خاک میں بیٹھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم عبادت کے دوران مناجات کرتے ہیں تو پاک ماس میں ایک مناجات کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ مناجات یہ سب کی عکاسی کرتی ہے۔ تو جب بھی مناجات ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم مسٹیک کر جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں، تو اس مناجات میں ایک کمیونٹیرین ایسپیکٹ پایا جاتا ہے، جماعتی عمل پایا جاتا ہے۔ تو دانیل نبی کا ٹاٹ اوڑھنا اور خاک پر بیٹھنا یہ ایک مناجات کی علامت ہے، اور اس مناجات میں دوسرے لوگ شامل ہیں۔ تو دانیل نبی کا خاک میں بیٹھنا دوسروں کی رہائی کے لیے۔ ہم ایش وینسڈے کو مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ کہیں پر ہمیں موت کا پیغام ملتا ہے، کہیں پر ہمیں توبہ اور ریاضت کا ہمیں پیغام ملتا ہے، اور دانیل نبی کا بیٹھنا یہ دوسروں کے۔ جب ہم پہلا مکابیوں اس کے تیسرے باب کی 47ویں آیت میں جب دیکھتے ہیں، اور اس آیت میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس آیت میں ٹاٹ کا اوڑھنا، سر میں راکھ ڈالنا اور اپنے کپڑے پھاڑنا۔ اور اسی طرح آستر کی کتاب میں ہم اس کے 4ویں باب کی دوسری آیت میں، یہ آستر ایک ملکہ ہے اور جنگ سے پہلے یہ دعا کرتی ہے، ٹاٹ اوڑھتی ہے، راکھ سر میں ڈالتی ہے، تاکہ جو خدا ہے، خدا کے لوگ وہ فتح ہو۔ تو اس آیت میں بھی ہمیں ریاضت دوسروں کے لیے یہ عمل ہمیں ملتا ہے۔ اور توبہ کے بارے میں، تبدیلی کے بارے میں، راگ کے بارے میں یسوع مسیح نے بھی اس بات کا ذکر کیا، پرانے عہد نامے کو کوٹ کیا۔ متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 21ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اگر یہ بات سور اور صدوم میں یہ بات اگر ہوتی تو وہ کب کی توبہ کر لیتے۔ تو یہ کانسیپٹ ہم توبہ اور تبدیلی کے بارے میں پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں۔ اب ایک جو بڑی خوبصورت بات ہے جو ہم آج کی پہلی تلاوت میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے، کہا ہے سیہون میں نرسنگا پھونکو، روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو،
जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीरखारों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खलवत खाने से बाहर निकल आए। ड्योढ़ी और मज़बा के दरमियान काहिन यानी खुदावंद के खादम मातम करें और कहें, ऐ खुदावंद अपनी उम्मत पर रहम कर, अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी मेरास की तौहीन न होने दे कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि उनका खुदा का। ये जो हमने पहले तलावत सुनी, इस तलावत में हमें एक कम्युनिटी और बाजमात रोजे की दावत दी गई। पुराने अहदनामे में शख्सी रोजा रखा जाता था, हफ्ते में 2 बार रोजा रखा जाता था, लेकिन जो कम्युनिटी का तस्वर दिया गया वो हम योएल नबी की किताब से पढ़ते हैं। बच्चे, बूढ़े, छोटे, बड़े सब। तो ये जो आयत है योएल नबी जो हमें पैगाम देते हैं, ये हमें एक कम्युनिटी बाजमात पूरी उम्मत मिलकर रोजा रखे, काहिन मातम करे, काहिन दुआ करे। और यहीं से जो नजरिया मिलता है बाजमात पूरी कौम, पूरी उम्मत रोजा रखे। तो इसलिए कैथोलिक चर्च में जो 40 दिन बाजमात कम्युनिटी मिलकर जो रोजा रखते हैं, तो ये कलाम मुकद्दस से हम सीखते हैं। तो बहुत सारे प्रोटेस्टेंट लोग मन घड़त बात कर लेते हैं, तो कलाम मुकद्दस को हमें बड़े ध्यान से और सोच कर पढ़ना ये बड़ा जरूरी है। कम्युनिटी का जो पहलू हमें मिलता है वो योएल नबी की किताब से हमें मिलता है। आज की जो पाक इंजील पुराना अहदनामा और नए अहदनामे में तो बड़े खास नुक्ते हैं, समझने की बात है। पुराने अहदनामे में जो रियासत है वो हमें नजर आती है। सर में राख डालना, टाट ओढ़ना, जब ऐसे होता है तो दूसरे लोग देखते। पुराना अहदनामा जो है वो दिखावे का है, वो हमें नजर आता है। मगर नए अहदनामे में जिस रोजे की यीशु मसीह बात करते हैं वो पोशीदगी की। तो ये 2 बड़े खास नुक्ते हैं। पुराना अहदनामा ज़ाहिरी सूरत में हमें नजर आता है और यीशु मसीह जो बात करते हैं वो पोशीदगी की बात करते हैं। आज की पाक इंजील में हमने 3 नुकात पर जो कलाम सुना, खैरात का, दुआ का और रोजे का, कि अगर तू दिखावे के लिए करता है तो ये तूने असल जो उसकी जो रूहानियत है या जो तू चाहता है कि मेरी पसीराई हो वो आपको मिल गई। तो यीशु मसीह पोशीदगी की बात करते हैं। आज की पाक इंजील में जो हमें 3 रोजों के दौरान हम 3 जो नुकात है वो हर लेंटन सीजन में रोजों के अय्याम में हम इन बातों को याद करते हैं। पहली बात कलाम मुकद्दस में हम बात करते हैं खैरात की। तो कलाम मुकद्दस जो है वो हमें दुआ जो कलाम मुकद्दस हमें पैगाम देता है, अगर खुदा हमें बाकायदगी के साथ और ज़रूरत के मुताबिक हमें अता करता है तो इन रोज़ों के अय्याम में हमें भी अपनी खैरात बाकायदगी के साथ देनी चाहिए। और कैथोलिक चर्च में रोज़ों के दौरान गले दिए जाते हैं, लफाफे दिए जाते हैं ताकि हम अपनी जो बचत है उसको गले में डालें या लफाफे में डालें, ताकि हमारी जो खैरात है ये दूसरों के काम आए। और ये हमें यूखरिस्ट हमें सिखाती है।
جب ہم اقدس قربانی میں شامل ہوتے ہیں، یسوع کے بدن کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، تو یسوع نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو توڑنا ہے۔ یسوع نے اپنے آپ کو توڑا اور دوسروں کو دیا، اور ان روزوں کے ایام میں ہم نے بھی ٹوٹنے کے عمل سے گزرنا ہے، اپنی روٹی دوسرے کے لیے دینی ہے۔ پچھلے سال جو روزوں کے ہدیہ جات ڈائسس کو جمع ہوئے، اس خیرات سے، اس ہدیوں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیا گیا، جو بچے کالج میں پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے حصہ ڈالنا، اور جو ذخیرہ خانہ کے انچارج ہیں، اب یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کس کو ملتا ہے اور کون حاصل کرتا ہے، مگر یہ ہے کہ جو ہم روزوں کے ایام میں اپنا ہدیہ دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے کام آتی ہے۔ اس لیے ان روزوں کے ایام میں ہمیں اپنی خیرات بڑھ چڑھ کر ذمہ داری کے ساتھ اور وقت پر ہمیں ادا کرنی ہے۔ روزوں کے ایام میں جو ہم نے آج کی پاک انجیل کی تلاوت میں سنا، یسوع مسیح نے دعا پر زور دیا، دعا کرو۔ جب تم دعا کرو، دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے، اگر ہم خدا کو دیکھیں کہ جب سے کائنات بنی ہے، خدا ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے۔ ہم انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں، بجلی کا بہانہ، لائٹ نہیں تھی، ٹریفک کا بہانہ، تو یہ انسانوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور ہم بہانہ بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں تو خدا ترتیب کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ یہ جو نظام چل رہا ہے، تو آج کی یہ انجیل ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ خدا جو ترتیب کا خدا ہے، باقاعدگی کا خدا ہے، ہم نے بھی اپنی زندگی میں باقاعدگی کو لے کر آنا ہے، وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں خدا کو فالو کرنا ہے۔ خدا ترتیب کا خدا ہے، اور ہم نے بھی ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی میں ترتیب کو لانا ہے، اور دعا میں باقاعدگی اختیار کرنی ہے۔ کبھی کبھی ہم انسان جو ہے ضرورت کے تحت، یعقوب رسول فرماتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا نہیں سنی جاتی، اور پیچھے مقصد کیا ہے کہ ہماری دعا میں مقصد ہے، مقصد حاصل ہو گیا، اور تو کون اور میں کون۔ دعا میں باقاعدگی کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ پاک انجیل میں جو تیسرا نقطہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے روزے کا۔ کبھی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں۔ جب ہم پاک انجیل میں دیکھتے ہیں، جب فقیہ اور فریسیوں نے یسوع مسیح سے سوال پوچھا کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے، اور یسوع مسیح نے کیا جواب دیا کہ کیا جب دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، جب دلہا ساتھ ہے تو یہ ایک سیلیبریشن ہے۔ دوسری بات، ہاں وہ روزہ رکھیں گے، کیا کریں گے؟ وہ روزہ رکھیں گے، یہ حکم ہے۔ جب دلہا ان سے جدا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے، اور اس روزے میں ریاضت کے عمل سے گزرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو کینن لا جو کیتھولک چرچ کا قانون ہے، وہ ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے، اور کلیسیا نے روزے کو مقرر بھی کیا ہے۔ جب یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، 40 دن کا ایک روزہ رکھا۔ کلیسیا کو پتا چلا
کہ 40 دن کا ایک روزہ رکھنا تو بڑا مشکل ہے. 40 دن یہ تو 8 پیر نکالنا یا 3-4 دن نکالنا یہ تو بڑا مشکل ہے. اور کلیسیا جو ہے یہ ہماری ماں ہے. کلیسیا ہماری ماں ہے اور ماں کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے. یسوع نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا اور جو کونسل آف نائسیا نکایا کی کونسل اس نے 8 پہر کا روزہ مقرر کیا. کونسل آف نائسیا نے اگر شام کو کھانا ہے تو پھر نیکسٹ شام کو کھانا ہے. ویٹیکن کونسل جو دوم ہے اس نے اور لچک دے دی یعنی صبح کھا سکتے ہیں اور پھر شام کو کھا سکتے ہیں. تو کلیسیا جو ہے کلیسیا کو خدا نے اختیار دیا ہے اور ہمارا جو ہے ہم کلیسیا کے فالوورز ہیں. جو کلیسیا قانون بناتی ہے ہم اسے خدا کا حکم مانتے ہیں. تو آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند خدا ان روزوں کے ایام میں ہمیں یہ فضل عطا کرے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں, ریاضت کے عمل سے گزریں اور اپنا ہدیہ اور نذرانہ اپنی خیرات گلوں کی صورت میں یا لفافوں کی صورت میں جو آپ تک پہنچ گئے ہیں ان کو اپنا ہدیہ اپنی خیرات ڈالیں تاکہ یہ خیرات دوسروں کے کام آئے. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.